میرے ایک ندوی شاگرد نے حال ہی میں ایک مختصر ویڈیو کلپ بھیجی ہے۔ اس میں مولانا بلال حسنی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ علماء وارث انبیاء ہیں، اور صرف اس معنی میں نہیں کہ انہیں علم کی دولت ملی ہے، بلکہ وہ صفاتی طور پر بھی انبیاء کے نائب ہیں۔ یوں بات علم تک محدود نہیں رہتی، بلکہ نیابت اور اتھارٹی تک پھیل جاتی ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا یہ بات محض ایک تسامح ہے، زبان کی لغزش ہے، یا واقعی یہ تعبیر اتنی عام اور مشہور ہو گئی ہے کہ اب اس بات پر کسی کے کان کھڑے نہیں ہوتے؟ اسی تلاش میں مجھے مولانا گھمن صاحب، جو پاکستان کے معروف عالم دین ہیں، ان کا ایک کلپ ملا جس میں انہوں نے اسی بات کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلے آپ یہ دونوں کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس روایت پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء انبیاء کے وارث وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، وہ علم اللہ نے اس امت کے علماء کو عطا کیا تاکہ اس کی روشنی میں وہ سارے لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں۔ لیکن جس طرح یہ نیابت علم کی ہے، اسی طرح نیابت ان تمام صفات کی بھی ہے جو صفات اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام عالم کرتا ہے۔ اگر غیر عالم کہتا ہے میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں کرتا، نبیوں والا کام کرنے کا تعاون کرتا ہے۔ نبیوں والا کام کون کرتا ہے؟ بولو، عالم۔ اور غیر عالم وہ نبی والا کام نہیں کرتا، وہ تعاون کرتا ہے۔ معاون بننا ہوتا ہے تو آپ ہمارے معاون بنو، سر پہ نہ چڑھو۔ دین کا کام عالم کی ذمہ ہے، وارث عالم ہے، باقی معاون ہے۔ معاون بن کے جیو تو کے علاوہ اگر کوئی شخص دین کا کام کرنا چاہے تو وہ معاون کے طور پر تو کام کر سکتا ہے، مگر وہ علماء کا مقابل یا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ علماء چونکہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اس لیے کوئی شخص عالم بن کر یا علماء کے برابر آ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہاں تک تنبیہ کی کہ لوگ سر پر چڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی حدود میں رہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ معاملہ محض ایک تعبیر کا نہیں رہا، یہاں ایک پورا بیانیہ تشکیل پا گیا ہے، ایسا بیانیہ جس میں علماء نے خود کو عالم کہہ کر اور العلماء ورثۃ الانبیاء کی روایت کے سہارے دین کو ہائی جیک کر لیا۔ دین کی تفہیم، تشریح اور تعبیر کے تمام حقوق عملاً اپنے لیے محفوظ کر لیے۔ دوسروں کے لیے دین میں سوچنے، سمجھنے یا سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اسلام کے اندر کسی طبقہ علماء یا پاپائیت کا پیدا ہو جانا دراصل خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ محض ایک سماجی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوررس فکری حادثہ ہے جس نے ہماری حریت فکری کو پامال کر دیا ہے۔ اب عام آدمی تو کیا، کوئی باشعور شخص بھی دین کے بارے میں آزادانہ غور و فکر کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حق طبقہ علماء نے اسی روایت کے حوالے سے اپنے نام لکھ لیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی روایت کو دیکھتے ہیں جس کے سہارے دین مبین پر اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ روایت ابتدائی مجموعوں میں نہیں پائی جاتی، نہ موطا امام مالک میں ہے، نہ صحیح بخاری میں ہے، نہ صحیح مسلم میں ہے۔ دیکھیے اس وقت میں ذرا اس روایت پر محدثین کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ اس نقطے کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اگر روایت کا فنی جائزہ نہ لیا جائے تو فوراً یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ لوگ تو حدیث کو مانتے نہیں، منکر حدیث ہیں، لہٰذا پہلے حدیثی سطح پر یہ بات صاف ہونی چاہیے۔ اب آئیے اس روایت کی طرف۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ کسی روایت کا صحیحین میں نہ پایا جانا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں۔ ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ایک دلچسپ تضاد یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دارالعلوم کراچی جو بنوری ٹاؤن کا ادارہ ہے، وہ دیوبندی مکتب فکر کے لیے معروف ہے، ان کا بڑا ادارہ ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر اسی موضوع پر ایک سوال موجود ہے، کیا علماء وارث انبیاء ہیں؟ پوچھا گیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواب دیا گیا ہے جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے ترمذی کا۔ یعنی نیچے جو سوال کا جواب ہے اس میں ترمذی کی پوری روایت نقل کر دی گئی ہے۔ یہ
روایت چونکا دینے والی ہے۔ امام ترمذی خود لکھتے ہیں کہ لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث عاصم بن رجاء بن حیوہ، اور پھر صاف کہتے ہیں کہ وفی اسناد ہی مقال، بلکہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سند متصل نہیں ہے۔ یہ جملہ غیر معمولی وزن رکھتا ہے۔ امام ترمذی تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس روایت کی سند ہی متصل نہیں ہے، اور لیکن اسی ویب سائٹ پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ وہ اسے حدیث صحیح نہیں کہتے، وہ اسے حسن کے درجے میں رکھتے ہیں، اور ویب سائٹ کہتی ہے صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ جس روایت کے بارے میں امام ترمذی خود عدم اتصال اور ضعف سند کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس روایت کے بارے میں اس روایت پر ایک پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ یہ روایت نہ تو متواتر ہے، نہ مشہور ہے، نہ متعدد مضبوط طرق رکھتی ہے، بلکہ سنگل چین نیریشن ہے۔ محدثین کے نزدیک کسی حسن حدیث کا زیادہ سے زیادہ ترغیب و فضائل کے باب میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کی بنیاد پر یہ عظیم الشان بیانیہ کھڑا کرنا کہ علماء نبی کے وارث ہیں، پھر وارث ہونے کے معنی نیابت کے ہیں، اور پھر نیابت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی بات بلا چیوں چرا مانی جائے، یہ پورا ڈھانچہ فنی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ یہ تھی اس روایت کی حدیثی حیثیت، جس کے سہارے طبقہ علماء نے دین مبین میں اپنے لیے ایک مرکزی مقام متعین کر لیا ہے۔ خود امام ترمذی کی تنبیہ اس بات کے لیے کافی تھی کہ اس روایت پر ایسا کوئی بوجھ لادا نہیں جاتا کہ جب بنیاد کمزور ہوگی تو اس پر کھڑی کی گئی ساری عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اب آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کر لیجئے، محض فرض کر لیجئے، فرض کرنے کی حد تک میں نے مان لیا کہ علماء وارث انبیاء ہیں۔ یہ فرض کرتے ہی سب سے پہلا مغالطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو مولانا بلال صاحب کی گفتگو میں بھی ہے اور عام طور پر اکثر علماء کے بیانات میں دہرایا جاتا ہے، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے علماء وارث انبیاء ہیں، اور اکلے ہی جملے میں اس وارث کو نائب بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ خطرناک جست ہے جہاں اصل خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کلپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے فرمایا جاتا ہے کہ علماء وارث ہیں، اور پھر فوراً کہا جاتا ہے کہ وہ صرف علم کے معنی میں وارث نہیں بلکہ صفاتی طور پر بھی نبی کے نائب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب محترم ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ابھی تو وراثت ہی ثابت نہیں ہوئی، تو آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں نائب رسول کیسے بنا دیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دو بالکل مختلف تصورات ہیں۔ وارث ہونا ایک چیز ہے اور نائب ہونا بالکل دوسری۔ مثال بالکل سادہ ہے، ذرا دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے والد کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں ہم سب بھائی وارث ہو گئے۔ یہ بات فطری ہے اور قابل فہم بھی، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب والد کے نائب بھی ہو گئے؟ میرے خیال میں ایسا درست نہیں ہے۔ کیا ہمیں وہی اتھارٹی مل جائے گی جو والد کو حاصل تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وراثت میں چیز منتقل ہوتی ہے، نیابت میں اتھارٹی منتقل ہوتی ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا فکری گھپلہ ہو جاتا ہے یا کیا گیا ہے۔ میں نیتوں کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا فکری گھپلہ ہو گیا ہے کہ وارث کو نائب بنا دیا گیا ہے، اور نائب بناتے ہی وہ ہماری گردنوں پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کہتا ہے ہماری بات مانو، ہماری بات نہ مانی تو دین قبول نہیں، ہم سے اختلاف کیا تو خدا کے ہاں مردود۔ یہی وہ ٹویسٹ ہے جس کے ذریعے علماء اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اب آئیے مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مان لیا کہ علماء وارث انبیاء ہیں، تو اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال پہلے سے زیادہ خطرناک ہے،
کہ یہ ثابت کون کرے گا کہ اس حدیث میں جنہیں علماء کہا گیا ہے وہ آپ ہی حضرات ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جس علم کی بات اس حدیث میں کی جا رہی ہے وہ یہی علم ہے جو آپ 7-8 سال کے ایک مخصوص کورس میں مدرسوں میں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں؟ جب یہ بات کہی گئی ہوگی اس زمانے میں کہ علماء وارث انبیاء ہیں، تو اس وقت نہ درس نظامی موجود تھا، نہ 7-8 سال یا 10 سال کا جو کورس آپ عالم فاضل یا مفتی کی ڈگریاں دینے میں کے لیے بناتے ہیں وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت بغداد کی نظامیہ بھی قائم نہیں ہوئی تھی اور فاطمیوں کی جامع الازہر بھی نہیں بنی تھی۔ اس وقت تو فقہ بھی مدون نہیں ہوئی تھی، فقہی مسالک وجود میں نہیں آئے تھے، یونانی فلسفہ اور منطق کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، رجال کا علم تو وجود ہی میں نہیں آیا تھا۔ رسول نے ایک بات کہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ رسول نے کہی ہے، بس۔ تو سوال یہ ہے کہ جن علوم کو آپ آج پڑھا رہے ہیں یا جن کتابوں کو پڑھ کر آپ خود کو عالم کہتے ہیں، وہ علوم اس وقت تو تھے ہی نہیں۔ پھر اس حدیث میں علماء سے مراد کون تھے؟ آپ تو نہیں تھے، اس لیے کہ عالم کا نصاب وضع نہیں ہوا تھا اور فاضل کی سند نہیں ملا کرتی تھی، اور اس طرح کے دوسرے جو دوسری اصطلاحیں ہیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ وہ آپ کا ادارہ موجود نہیں تھا، آپ کا سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، آپ کی ڈگریاں نہیں بنی تھیں، یہاں کر آپ کا پورا دعویٰ کہ ہم ہی وہ علماء ہیں خود بخود زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ہمیں یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ پھر عالم ہے کون؟ قرآن کے نزدیک اصل میں عالم ہے کون؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ساری بحث کا مرکز یہی ہے۔ اگر ہم نے عالم کی تعریف ہی غلط جگہ سے لے لی تو باقی سب کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو آئیے اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ عالم ہے کون۔ قرآن سے رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، کس کو عالم بتاتا ہے اور کس کو نہیں۔ تو قرآن میں ایک بہت واضح آیت ہے اور ہماری مجلسوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن ایک واضح تعریف دیتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا پوری آیت دیکھیے، یہ خشیت کسی مدرسے کے کمرے میں صرف چند کتابیں پڑھ لینے سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان بارش کو آسمان سے اترتے دیکھتا ہے، زمین سے رنگ برنگی پیداوار نکلتے دیکھتا ہے، پہاڑوں، ستاروں، فطرت کی قوتوں پر غور کرتا ہے، اور تب اس کا دل خالق کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے قرآنی علم۔ اب خود سے ایک ایماندارانہ سوال کیجیے، کیا ہمارا مذہبی نصاب اس غور فکر کو پیدا کرتا ہے؟ یعنی ان معنوں میں عالم پیدا کر رہا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کی ان آیات کو اپنے سلیبس کا مرکز بنایا ہے جو انسان کو کائنات سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں؟ یا ہم نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو خاموشی سے نظر انداز کر دیا ہے؟ یعنی جو آیات اکتشاف ہیں ان کو تو ہم نے سرے سے اپنے نصاب سے خارج کر رکھا ہے، اور ہمارا پورا مدرسے کا نصاب صرف چند سو آیات احکام پر گرد گھومتا ہے، جس کی تعداد 150 سے لے کر 500 تک ہے۔ تو ان چند آیات احکام پہ ہم نے مذہبی تعلیم کی پوری عمارت کھڑی کر رکھی ہے، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔
اب آپ خود غور کر لیں کہ واقعی ہم عالم ہیں یا نہیں. قرآن تو ہمیں عالم نہیں مانتا. اب آئیے اسی روایت کو ایک اور زاویے سے پڑھنے کی کوشش کریں، محض ایک نعرے کے طور پر نہیں. روایت میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ اگر علماء کو انبیاء کا وارث کہا بھی گیا ہے تو وہ کس چیز کے وارث؟ روایت خود کہتی ہے کہ انبیاء نے دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑے، انہوں نے علم چھوڑا. لہذا اگر کوئی وراثت ہے تو وہ صرف علم کی وراثت ہے. نہ یہاں اقتدار کا ذکر ہے، نہ نیابت کا، نہ کسی اتھارٹی کا. یہ کہنا کہ اس روایت کی بنیاد پر علماء کو رسول اللہ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے ایک لفظ دعویٰ ہے. نہ اس روایت میں اس کا کوئی اشارہ ہے اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ مفہوم برآمد کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے جسے علماء کہتے ہیں یا کہا جائے کو رسول اللہ کا نائب بنا دیا گیا ہے. اگر ایسا مان لیا جائے تو دین اسلام کی روح باقی نہیں رہتی. میں یہ بات شدت احساس میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. نبی کے بعد پہلا شخص جو نیابت رسول کے منصب پر فائز ہوا وہ حضرت ابوبکر کی ذات تھی. وہ خلیفہ رسول اللہ تھے اور اس حیثیت سے مسلمانوں پر حکمرانی کا حق رکھتے تھے. ان کے بعد عمر کا دور آیا. عمر کے جلال و جبروت کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. مگر ذرا یہ منظر بھی دیکھیے کہ عمر مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ عورتوں کے مہر کو محدود کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں. اسی مجمع میں ایک عام بدوی عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا فہم قرآن درست نہیں ہے. وہ ان کے فہم قرآن کو چیلنج کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب قرآن نے ہمیں یہ حق دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے محدود کرنے والے؟ اب غور کیجیے، سامنے کون ہے؟ نائب رسول. مگر عمر نے اپنی نیابت جتاتے ہیں، نہ اپنی اتھارٹی کا دھونس دیتے ہیں. وہ فوراً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمر سے اس معاملے میں غلطی ہوئی اور ایک بدوی عورت درست نکلی. وہ اس بات کو پا گئی، قرآن کی بات کو پا گئی. یہ ہے اسلام کی روح. یہاں نیابت بھی سوال سے بالاتر نہیں، یہاں اقتدار بھی دلیل کے سامنے جواب دہ ہے. اب عثمان کے عہد کی طرف آتے ہیں. اس زمانے میں قرآن کے بڑے بڑے قاری اور عالم موجود تھے. آپ جانتے ہیں ان میں سے بعض کے نام لیجنڈری ہیں، مثلاً ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور اس جیسے اور بھی نام ہیں. بعض کے پاس ذاتی مصاحف تھے جن کے حوالے سے مختلف علاقوں میں کے لوگ یعنی قرآن کے فہم سے متعلق اور اس کی قرأت سے متعلق ان مصاحف کو کوٹ کرتے تھے. ان دونوں حضرات کے پاس بھی اپنے ذاتی مصاحف تھے. تو جب یہ اختلاف قرأت کی روایتیں پھیلنے لگیں اور یہ مسئلہ پیدا ہوا تو عثمان نے جو نائب رسول تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصحف کی آتھورائزڈ کاپیاں منوا دی جائیں اور انہیں تمام بلاد و امصار میں بھیج دیا جائے. اور پھر فوراً بعد انہوں نے ان تمام ذاتی مصاحف یا جو چھوٹی بڑی یعنی چیزیں تھیں، یعنی کچھ حصہ قرآن کا جس کے پاس بھی جس شکل میں بھی موجود تھا، اس کو اسٹیٹ نے جمع کروایا. حکم دیا گیا کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے مصاحف اور اپنے اپنے اوراق جمع کر دیں. اگر اس وقت کے بڑے علماء، یعنی آپ غور کریں کہ بڑے علماء کی مصاحف اگر نائب رسول نے جمع کروا لیے اور ان کی ایک نہیں چلی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم تو وہ تھے لیکن ان کے پاس کوئی دینی اتھارٹی نہیں تھی، ورنہ ان کے مصاحف اس طرح نہیں جمع ہو جاتے. یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ خود اعلان کرتی ہے کہ علم اور اتھارٹی ایک چیز نہیں ہے. لہذا اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ نائب رسول ہیں. اگر کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے تو وہ صرف علم کا دعویٰ ہو سکتا ہے، اور علم دلیل سے چلتا ہے، حکم سے نہیں. علم رہنمائی کرتا ہے، گردنوں پر سوار نہیں ہوتا. یہی اسلام ہے اور یہی اس پوری بحث کا آخری فیصلہ کن نقطہ ہے. دیکھیے، صحابہ کے عہد میں اور اس کے بعد بھی وراثت رسول کے حوالے سے جھگڑے ہوتے رہے، مگر یہ جھگڑے خلافت اور حکمرانی پر تھے، علم یا علماء پر نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرابت داری کے بعد
خلافت علی کا حق ہے، حالانکہ اس سے پہلے ابو بکر اور عمر کی خلافتیں قائم ہو چکی تھی۔ یہ مسئلہ عثمان کے عہد میں شدت کے ساتھ سامنے آیا۔ بعد میں اسی قرابت داری کے حوالے سے عباسی خلافت قائم ہوئی اور پھر قاہرہ میں فاطمی خلافت کا ظہور ہوا۔ لیکن اس پوری اسلامی تاریخ میں ایک بات نہایت واضح ہے، کسی دور میں، کسی مرحلے پر، کسی طبقہ علماء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حکمرانی ان کا حق ہے، اور نہ کبھی انہیں یہ حق ملا۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اب آئیے دوسری اور سے کہیں زیادہ خطرناک بات کی طرف۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کو نہ صرف وراثت بلکہ نیابت بھی مل گئی ہے، یعنی وہ نائب رسول ہیں، تو یہاں ایک خاموش مگر نہایت خطرناک جسارت ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علماء نبی کی شفقت کے نائب ہیں، نبی کی ہدایت گری کے نائب ہیں، اور اسی صفت کے نمائندے ہیں جسے قرآن نے حریص علیکم کہا ہے۔ پہلے علم سے ہٹ کر صفت کی طرف آتے ہیں، پھر صفت سے اختیار برآمد کیا جاتا ہے، اور اختیار سے نیابت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قلاوازی ہے جو خاموش مگر ہے بہت مہلک۔ نہ یہ قیاس قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ قرآن خود اس صفاتی نیابت کو رد کرتا ہے۔ ایک طرف وہ نبی کے بارے میں یہ تو کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، قرآن ایک طرف نبی کی شدید خیرخواہی اور رحمت کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف مختلف مقامات پر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ آپ لوگوں پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی آپ کو مطلق اختیار دیا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر لیس لک من الامر شیء، یعنی دیکھیے کتنی اہم بات ہے، یعنی نبی کو بھی حاکم ضمیر نہیں بنایا گیا۔ غور فرمائیے، کنٹرولر نہیں بنایا گیا، ضمیر پر تسلط نہیں دیا گیا۔ تو سوال بہت سادہ ہے کہ جو اختیار نبی کو نہیں دیا گیا وہ علماء کو کیسے منتقل ہو گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بڑا فکری دھوکہ جنم لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں مشائخیت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر اندر داخل ہو کر اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرے بھائی، اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ پیشوائیت کو ختم کر دے، پیر پادری پنڈت کو بیچ سے نکال دے، اور خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی دوسری ذات نہ رہے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا، کونوا ربانین، رب کے بنو، کسی اور کے بندے نہ بنو۔ اب ایک اور تاریخی نقطہ سمجھ لیجیے، یہ دعویٰ کہ علماء نائب رسول ہیں یا علماء کو کوئی مخصوص تقدس اور منصب حاصل ہے، ابتدائی صدیوں میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پہلی مرتبہ علماء کا ایک مخصوص لباس عہد عباسی میں سامنے آتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک تاریخی بات ہے، اور جب وہ بھی اس طرح کہ جب قاضی ابو یوسف نے قضات کے لیے، یعنی جب ججز متعین کیا آپ نے، تو ججز کے لیے، قاضیوں کے لیے ایک خاص لباس مقرر فرمایا تاکہ وہ عوام سے ممتاز ان کا ہو سکے اور پہچانے جائیں، خاص طور پر اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں جب وہ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہوں۔ یہ ایک خاص قسم کا لباس بنانا ایک انتظامی ضرورت تھی، دینی تقدس نہیں تھا۔ چونکہ قضا کا منصب سب سے زیادہ باوقار اور مراعات یافتہ تھا، اس لیے مدرسوں سے نکلنے والوں کی توجہ اس طرف گئی، مدرسے بڑھے، اور یوں ایک لباسی شناخت وجود میں آئی۔ کورٹ کے اندر مخصوص لباس پہننا عدالتی ضرورت کے تحت سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کورٹ کے باہر بھی وہی لباس پہن کر گھومنا، اور پھر اس لباس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نائب رسول ہیں، ہمیں خصوصی فضیلت حاصل ہے، یہ محض جسارت نہیں،
یہ تاریخ سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اور آخر میں ایک فیصلہ کن اصول یاد رکھ لیجئے، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مفکر ہو، کتنا ہی بڑا شاعر، ادیب یا فقیہ ہو، ہر شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے، ہر شخص کے قول پر نقد ہو سکتا ہے۔ امام مالک نے یہ بات بہت خوبصورتی سے کہی ہے، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ ہر شخص کا قول قابل قبول بھی ہے اور قابل رد بھی، سوائے اس صاحب قبر کے، اور وہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔